ایک مسئلہ یہ سماعت کریں آپ کہ شادی حال میں جو نکاح خوانی کا ماحول ہے، سمجھے، اور شادی حال میں شادیاں کرتے ہیں، اور زیادہ تر آج کل نام و نمود کے لیے ہو رہا ہے، سمجھے، اور بے حساب فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس قدر اس پر زور دیا گیا کہ اس شادی کو آسانی کے ساتھ کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا ہی زیادہ بلکہ اور زیادہ اس میں اور زیادہ جو ہے لوگ طول دیتے جا رہے ہیں اور اخراجات لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، سمجھے۔ جبکہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی صاحبزادیوں کا نکاح جو کیا وہ بڑی سادگی کے ساتھ کیا، سمجھ گئے آپ۔ اور بلکہ حکم یہ ہے، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نکاح جو ہے، مجلس سے نکاح جو ہے وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے، سمجھے، اور سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ شادی حال کا استعمال اگر کسی کو کرنا ہی ہے اور متعلقین اگر زیادہ ہیں، اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر غریب سے غریب بھی ہے تو وہ بھی جو ہے میرج ہال میں شادی کر رہا ہے، سمجھے، ہاں، میرج ہال میں جو ہے شادی کر رہے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ ہمارا غربت کا جو عیب ہے وہ اپنی غربت کو عیب سمجھتے ہیں کہ یہ چھپا رہے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے متعلقین ہیں تو وہ میرج ہال میں جو ہے کھانا وغیرہ کھلا سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے، مگر پھر بھی مجلس نکاح جو ہے وہ مسجد ہی میں ہونی چاہیے، نکاح مسجد ہی میں ہونا چاہیے، اور شادی میں جو ہے بے جا اخراجات سے بچنا چاہیے، بے جا اخراجات سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے جہیز کی رسم سے بچنا چاہیے، سمجھے۔ کسی کو اگر مالیت دینی ہے، پیسہ دینا ہی ہے، تو یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے وہ دے سکتا ہے، لڑکی کو بعد میں، نکاح کے بعد میں بھی تو دے دیا جا سکتا ہے، سمجھے۔ اب یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور سامان پھیلا رہتا ہے، اخراجات بے شمار ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس سے جو ہے غریب کا دل ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اگر کرنا ہی ہے تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے، آدمی اگر کنٹرول کرنا چاہے اور دینا ہی چاہتا ہے، سمجھے، خود بخود لوگ اپنے اخراجات کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر خرچ کرنا ہی چاہتا ہے تو شادی کے بعد میں بھی جو ہے اپنی لڑکی کو دیا جا سکتا ہے، سمجھے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد جو میراث ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، سمجھے، اس وراثت کی جگہ جو ہے وہ جہیز دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سمجھے، جہیز سے جو ہے اس کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نہ دینے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کا جو ہے ڈبل حصہ ہوتا ہے ملکیت میں، لہٰذا لڑکے سے آدھا حصہ پائے گی وہ ملکیت میں، سمجھے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر دینا ہی ہے کہ تحفے تحائف کے طور پر، اس لیے کہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر تحفے تحائف کے طور پر اگر دینا ہی ہے تو وہ نکاح کے بعد میں خفیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے جہاں اور شرعی احکام پر حملہ کر رہی ہے، سمجھے، اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے 3 طلاق کی اور یہ وہ تمام، تو اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے جس چیز کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اب جیسے جہیز کی اجازت نہیں ہے تو جہیز پر کنٹرول کیا جائے، اس کے تعلق سے جو ہے اصول بتائے جائیں، اور ہمارے علماء کرام کو بھی اس پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، سمجھے، دنیا میں کوئی چیز، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل ہے، مگر اس کا حل ہوتا اسی وقت ہے جب کہ کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ لہٰذا محنت سے راستے کھلتے ہیں۔ شادیوں میں جو بے جا اخراجات ہو رہے ہیں ان پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔
یا جو کھانے کی فضول خرچی ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس پر بھی جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے، فضول خرچیوں پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ لہٰذا میانہ روی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور نکاح تو بہت سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اپنی بیٹی کو دینا ہی ہے تحفے تحائف کے طور پر تو خفیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، دکھاوے کے طور پر، نام و نمود کے طور پر جو ہے دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو تکلیف پہنچانا ہے، غریبوں کو تکلیف پہنچانا۔ اور اب تو اخراجات کے معاملے میں جو ہے غریب اور بڑھ چڑھ کر خود سے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ان سارے بیجا اخراجات سے اور فضول خرچیوں سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، محرومی پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے امن و امان اگر قائم کرنا ہے تو اسلامی حدود میں رہ کر زندگی گزارنا ہوگا، اسلامی احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اسلامی احکام سے اگر آگے بڑھے گا، انسان تجاوز کرے گا، سمجھے، تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم